أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہذا اس کے شرف کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کچھ قوانین و احکامات عائد کیے ہیں کہ ان میں اور جانوروں میں فرق ہے، ان کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قانون نہیں۔ حضرت انسان کے لیے اس کے شرافت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احکامات اور قواعد و قانون لاگو کیا ہے کہ اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اسی شرافت کے پیش نظر وہ رشتے بتا دیے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ دنیا میں ایسی قومیں گزری ہے اور اب بھی موجود ہیں کہ جو ابھی بھی اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی پوتیوں کے ساتھ، اپنی نواسیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ایران کے جو مجوسی اور پارسی ہیں وہ اسی ذہنیت کے حامل لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، بیوی ہو یا ماں ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو، کوئی فرق نہیں۔ سعودی عرب کے کنارے ایک مقام ہے، مقام ہجر، یہاں بھی کچھ مجوسی لوگ آباد تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، ان کو یہ اطلاع پہنچی کہ یہاں پر مجوسیوں نے بہنوں کو اور بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے گورنر کو خط لکھ کر بھیجا، اور خط لکھ کر بھیج کر ان سے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک قوم آباد ہے جنہوں نے بہن بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہے، تفرقوا، ان کے آپس میں جدائی کر دو، ان کو الگ تلگ کر دو ایک دوسرے سے۔ یہ حکم نامہ جاری کیا۔ اب مسئلہ سمجھ لو، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اسلام کا قانون نافذ ہو
وہاں وہ لوگ جو اسلام کے قانون کی پابندی کرتے ہیں اور غیر مسلم ہو جسے ذمی کہا جاتا ہے فقہ کے اصطلاح میں، تو وہ جو ذمی ہیں وہ اسلام کے قانون کی مکمل پابندی کریں گے۔ اسلام نے صرف 2 باتوں کی اجازت دی ہے، باقی باتوں میں اپنے احکامات کے پابند رکھا ہے۔ جہاں تم رہ رہے ہو اور تم نے جزیہ قبول کر لیا کہ ہم پہلے نمبر کے شہری کے حیثیت سے نہیں، دوسرے نمبر کے شہری کے حیثیت سے رہیں گے، تو وہاں شریعت کہتا ہے کہ اگر تم شراب پیتے ہو تو بناؤ، پیو، بیچو، تمہیں اجازت ہے، اور خنزیر اگر تم کھانا چاہو تو پکاؤ، کھاؤ، بیچو، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ ان 2 باتوں کی اجازت ہے، اور ان 2 باتوں سے ہٹ کر تیسری کسی بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر زنا کریں گے اور شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے ان کو لگیں گے، چوری کریں گے تو ہاتھ ان کا بھی کاٹا جائے گا، اگر بہن بیٹیوں کو، ماں کو نکاح میں رکھیں گے تو ان کو سزا ہوگی، تفریق ہوگی، جدائی کی جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہے کہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہے تو ان کے اس بات کو ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ غرض یہ کہ شریعت اسلام نے بے حیائی کی جڑیں اکھیڑ دی ہیں۔ ہمارے یہاں اس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، لہٰذا جب اسلامی قانون کا نفاذ یہاں نہیں ہے تو ہر ایک دندناتا ہوا پھر رہا ہے۔ عیسائی اپنی عیسائیت کی پرچار کر رہا ہے، قادیانی جو ہے وہ سر اٹھا کے بیٹھے ہیں، اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسلامی قانون ہو تو ان کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک وقت تھا ایک عیسائی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر علی اعلان تقریریں کرتا تھا کہ مسلمان، اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو اس پر کوئی پابندی نہیں، لہذا مسلمان اگر عیسائی بنے تو اس پر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ فقہ اسلامی میں مرتد کی سزا قتل ہے کہ اس کو مار دیا جائے، کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں رکھی گئی، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں اعتراضات و اشکالات پیدا کرتا ہے کہ اس نے اسلام میں وقت گزارا اور اب چھوڑ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کوئی حق مذہب نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ نہ چھوڑتا، اس کی وجہ سے یہ خرابیاں پھیل رہی ہے۔ تو کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تمہارے باپ، دادا، پردادا، سکڑ دادا، اوپر تک چلے جاؤ، جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ بڑی بے شرمی اور بے حیائی اور خدا کے ناراضگی کا باعث ہے یہ کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس عورت سے نکاح کرے کہ جس سے اس کے باپ دادا پردادا نے فائدہ اٹھایا ہو، اور اب یہ اس سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ تو یہاں پر ان رشتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ حقیقی بہن وہ بھی حرام، ماں باپ دونوں کا ایک، وہ حرام۔ اسی طریقے سے باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، سب حرام۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیوں میں بھی یہی ہے کہ تمہارے باپ کی بہن ہو، خواہ حقیقی بہن ہو کہ ماں باپ دونوں کے ایک ہے، یا علاتی بہن ہو کہ باپ دونوں کا ایک ہے،
یا اخیافی بہن ہو کہ ماں شریک بہن ہے تمہارے باپ کی، تو وہ پھوپھی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ وخالاتکم، تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام کر دی گئی۔ خالائیں، ان میں بھی وہی تفصیل ہے، تمہاری ماں کی حقیقی بہن ہو یا اس کی بہن ہو باپ کی طرف سے صرف، یا صرف ماں کی طرف سے ہو، یہ سب خالائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ بھائی کی لڑکیاں، خواہ آپ کی یہ جو بھتیجیاں ہیں وہ حقیقی بھائی کی لڑکی ہو یا باپ کی طرف سے جو بھائی ہے یا صرف ماں کی طرف سے، سب بھتیجیاں ہیں۔ وبنات الاخت، اور تمہاری بانجیاں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ بانجی، بہن کی لڑکی، بہن خواہ حقیقی بہن ہو یا باپ کی طرف سے ہو یا صرف ماں کی طرف سے ہو، یہ تفصیل یہاں بھی ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی ماں جس کا دودھ پیا، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ جو دودھ کا سلسلہ ہے، یہ جو دودھ کے سلسلے میں مائیں ہیں، یہ نسب کے ماؤں کی طرح ہے، اور یہ حرمت یہ بھی آگے تک چل پڑتا ہے۔ اس کی ماں جو ہے، یہ جو تمہاری دودھ پلانے والی ماں ہے رضائی، اس کی ماں بھی تمہارے اوپر حرام، اور اس کی بیٹیاں بھی تمہارے اوپر حرام۔ یہ سلسلہ بھی نسب کی طرح دور تک چلتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ آپ یہاں درس سننے کے لیے آتے ہیں تو اس مسئلوں کو سیکھا کرے، اور سیکھ کر اپنے برادری کی عورتوں کو بتا دیا کرے۔ ان عورتوں کو علم نہیں ہوتا، سادی عورتیں ہوتی ہیں، بس جس کو چاہا اپنے گود میں رکھا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک بچہ رونا شروع کر دے، وہ اپنے سامنے ڈال دیتے ہیں اور پستان اس کے منہ میں دے دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی ایسا خطرہ ہو کہ ماں موجود نہیں ہے، کہیں گئی ہوئی ہے، اور اگر دودھ نہ پلائے بچے کے مرنے کا خطرہ ہے، یہ نہیں سودا سلف کے لیے نکل گئی اور یہاں رونا دھونا شروع کیا اور اس نے دودھ پلانا شروع کیا۔ اگر دودھ پلایا بھی ہے تو چاہیے کہ اعلان کرے اور اپنی اس بات کو سب تک پھیلائے کہ فلاں لڑکے کو یا فلاں لڑکی کو میں نے دودھ پلایا ہے، تاکہ وضاحت ہو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل کو یہ عورت مر جائے گی اور کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہوگا، اور ہوگا یہی کہ یہ بہن اور بھائی آپس میں نکاح کے رشتے میں جڑ جائیں گے، اور وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا، اور اس طرح حرام کی نسل جو ہے وہ چل پڑے گی۔ اتنا نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اس کی شادی ہو گئی، وہ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ ایک کالے رنگ کی لونڈی وہ اس کے گھر آئی اور دیکھا کہ یہ دونوں، یہ لڑکا اور لڑکی، یہ نکاح کے رشتے میں منسلک ہو گئے اور میاں بیوی کی طرح وقت گزار رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم تو میاں بیوی کی طرح وقت گزار رہے ہو، جبکہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ اس نے کہا ہمیں کیا پتا، نہ تو تم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، نہ کسی اور نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ روانہ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس طرح ہماری شادی ہو گئی اور ایک کالی لونڈی آئے اور اس نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ تم دونوں تو بہن بھائی ہو، ہم نے تمہیں دودھ پلایا اور تم نکاح میں جڑ چکے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ تم اپنی اس بیوی کو چھوڑ دو، اور اس نے چھوڑ دیا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ دودھ پینے سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے
تو یہ 2 سال کے اندر اندر، بچہ جب 2 سال کے اندر اندر ہو، سورہ بقرہ میں ہے حولین کاملین، 2 سال مکمل، یہ مدت رضاعت ہے، اس میں حرمت ثابت ہوتی ہے، اس کے ساتھ حرام حلال کا تعلق ہے، نہیں پیا تو حرام ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ایک ساتھ پی لے، یعنی جس کے دودھ کو پیا اس کی بیٹی حرام ہو جاتی۔ اب یہ آپس میں بہن بھائی، لیکن 2 سال کے اندر اندر، 2 سال کے بعد اب تیسرا سال شروع ہو چکا، کھانا پینا اس نے شروع کیا، اس دوران پھر حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مسئلے کچھ اور عجیب انداز میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کسی نے اپنی زوجہ اور گھر والی کے پستان پر منہ رکھا تو کیا ہوگا، وہ ماں تو نہیں بنتی، ارے تم 2 سال کے توڑی ہو، ہاں لیکن شریعت کے دائرے میں رہو، یہ کون سا کام تم نے شروع کر لیا ہے، ہاں شریعت کے دائرے سے کام اچھا نہیں ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس سے کوئی حرمت ثابت ہو جائے۔ بہرحال یہ تو ایک مسئلہ تھا جو آپ حضرات کو بتا دیا گیا، تو 2 سال کی جو مدت ہے اس کے اندر اندر یہ حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں بھی حرام کر دی گئی جو تمہیں دودھ پلا چکی ہے، یہ مائیں ہیں۔ آگے بہن رضائی، اس میں بھی پھر بہت ساری صورتیں ہیں جو کل کے سبق میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی احکامات الہی پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے۔